آج اس مختصر سے درس کے موقع پر آپ کے سامنے جو بیوی کے حقوق ہیں اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت ہے اس کے ساتھ 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ وہ مالدار ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ اس کا خاندان حسب نسب اس کا اچھا ہے۔ اور تیسری وجہ کیا ہے کہ وہ جمال والی ہے۔ اور چوتھی وجہ کیا ہے وہ دیندار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان 4 وجہ سے عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا فاظفر بذات الدین، تو جو دیندار ہے اس کو ترجیح دے۔ یعنی یہ جو 4 خوبیاں ہیں نا عورت کی، اگر ان میں سے اس میں 3 نہ بھی ہوں، ایک خوبی ہو کہ وہ دیندار ہے، ساری خوبیاں ہوں، مالدار بھی ہو، اس کا حسب نسب بھی اچھا ہو، اس کا جمال خوبصورت بھی ہو، اور پھر دیندار بھی ہو، یہ 4 خوبیاں ہوں تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ لیکن اگر یہ باقی خوبیاں نہ ہوں، فرمایا اگر وہ دیندار ہے تو اس کو تو ترجیح دے۔ جو دیندار عورت ہے اس کو ترجیح دے۔ اگر وہ مالدار نہیں تو کوئی بات نہیں، اگر اس کا خاندان اچھا نہیں تو کوئی بات نہیں، اگر اس کا جمال تمہارے معیار پہ پورا نہیں اترتا تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ دیندار تو ہے۔ وہ دین جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے اندر انسان کے کام آنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نکاح کرتے ہوئے جب بھی تو عورت کے ساتھ نکاح کرے فاظفر بذات الدین، تو دین کو ترجیح دے، یعنی اس کی دینداری کو دیکھ۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو لوگ کس وجہ سے نکاح کرتے ہیں؟ پہلی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وہ مالدار ہو، کہ وہ اس کے گھر سے جہیز اچھا ملے گا، مالدار ہونی چاہیے، اس کا باپ ویل سیٹلڈ ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات عام ہے۔ اور پھر خوبصورت بھی ہو، یعنی وہ کچھ بھی نہ ہو لیکن وہ جمال والی ہو، خوبصورت ہو، اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لیکن حدیث میں میرے آقا نے کیا فرمایا کہ تو دیندار کو ترجیح دے۔ اس لیے اگر تو زندگی کو پرسکون بنانا چاہتا ہے، زندگی کو خوشگوار ماحول میں خوشگوار راستے پر لے کے چلنا چاہتا ہے، تو پھر تو دیندار عورت کو ترجیح دے۔ پھر دوستان محترم ایک حدیث میں تو یہ بھی فرمایا اگر کوئی کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو فقر کے اندر، یعنی اس کا جو فقر ہے اس کو بڑھا دے گا۔ اگر کسی عورت کے ساتھ اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کو بڑھا دے گا۔ یعنی جب بھی نکاح کیا جائے فاظفر بذات الدین، جو میرے آقا نے فرمایا ہے نا کہ دیندار کو ترجیح دی جائے۔ اور پھر جو عورت کے حقوق ہیں، سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کا جو حق مہر ہے وہ ادا کیا جائے۔ اب دین اسلام نے جو حق مہر ہے اس کی جو لیمٹ ہے، اس کی جو مقدار ہے، اس کو مقرر نہیں کیا۔ ہر ایک کے جو ذاتی اعتبار سے اس کی جو مالی حیثیت ہے اس کے اعتبار سے اس کا حق مہر مقرر کیا جائے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ مرد پر فرض ہے اور عورت کا حق ہے۔ پہلا حق تو اس کا یہ بنتا ہے، اور دوسرا حق
نکاح کے بعد جو اس کا بنتا ہے، نان نفقہ، یا یوں سمجھ لے کہ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ عورت کا حق ہے اور خامد کے ذمے فرض ہے کہ اس کو جو کھانا ہے وہ اچھا مہیا کرے، اپنی مالی استطاعت کے مطابق، اپنی مالی حیثیت کے مطابق اس کو کھانا اچھا دستیاب کرے۔ پھر کپڑا، موسم کے اعتبار سے، موسم گرما ہے اس کے الگ کپڑے ہیں، موسم سرما ہے اس کے الگ کپڑے ہیں، یعنی موسم کے اعتبار سے اپنی بیوی کو، عورت کو یہ کپڑے مہیا کرنا یہ عورت کا حق ہے اور خامد کے ذمے یہ فرض ہے۔ اور پھر مکان، اگرچہ ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، لیکن پھر بھی جو خامد ہے اس کو چاہیے کہ اپنی جو بیوی ہے اس کو چھت مہیا کرے۔ اگر وہ مطالبہ کرتی ہے نا کہ میں الگ رہنا چاہتی ہوں، تو یہ خامد کے ذمے ہے اس کو مکان مہیا کرے، اس کو چھت مہیا کرے، یہ عورت کا حق بنتا۔ اور پھر یہ بھی عورت کا حق بنتا ہے کہ خامد اپنی بیوی کی، عورت کی عزت کرے، یعنی اس کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سیخ پا نہ ہو۔ دیکھیں جو عورت ہے نا وہ فطرتی طور پر کمزور ہے اور جذباتی ہے، یہ مرد کے ذمے ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ دیکھیں نا گھر کے اندر اونچ نیچ ہوتی ہے، ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کو روایت کس نے کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور پھر اپنا فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو یہ جو خامند ہے وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر کس طرح بنے گا؟ جب ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، جب ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے گا۔ اور پھر ہمارے ہاں تو نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ اگر بات نہ بنے تو سارا جو رعب اور دبدبا ہے اس کا سارا زور اپنی صنف نازک اپنی بیوی پہ نکلتا ہے، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، اپنی بیوی کو نہ مارو۔ دیکھیں ہمارے لیے جو سنت ہے نا آقا کریم علیہ السلام کی وہ یہ ہے، آقا علیہ السلام کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی کسی زوجہ پر یا اپنے کسی غلام اور خادم پر پوری زندگی کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ ہمارے سامنے آقا علیہ السلام کا اسوہ حسنہ یہ ہے۔ اور پھر کچھ علماء نے اس کے اندر یہ کہا کہ قرآن مجید کے اندر جو حکم ہے بیوی کو مارنے کا، کہ اگر بیوی سرکش ہو یعنی بغاوت کرتی ہو تو پھر اس کو مارنا جائز ہے، لیکن مارنے کا حکم پھر بھی نہیں ہے۔ مارنا جائز ہے اس حد تک کہ اس کی اصلاح ہو جائے، بلکہ علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا بھی ایک راستہ بتایا ہے کہ اگر آپ نے بیوی کی اصلاح کرنی ہے نا تو سب سے پہلے نمبر پر خامند اس کو سمجھائے، سمجھا کر اس کی اصلاح کرے۔ اگر پھر بھی وہ نہیں سمجھتی، پھر بھی بغاوت پر اترتی ہے، سرکشی کرتی ہے، تو پھر جو خامند ہے اپنا جو بسترا ہے، اپنا بستر اپنی بیوی سے الگ کر دے،
یعنی دین اسلام نے یہ بہترین طریقہ دکھلایا ہے، سکھایا ہے کہ بستر الگ کر دے، اگر پھر بھی وہ بغاوت سے باز نہیں آتی، سرکشی کرتی ہے، تو پھر جو ہلکی پھلکی مار ہے وہ جائز ہے، مارنے کا حکم پھر بھی نہیں ہے۔ ایک ہے چیز کا جائز ہونا، ایک ہے حکم ہونا، مارنے کا حکم نہیں۔ ہاں تادیبی کاروائی تھوڑی سی جائز ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی فرمایا کہ اپنی جو بیوی ہے عورت، اس کے چہرے پر نہ مارو۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھ لیں کہ جب میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، میں نے تو اپنی گناہگار آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ حامد اپنی بیوی کو ڈنڈے کے ساتھ مارتے ہیں۔ مار کسی حال میں بھی جائز نہیں، یعنی ظلم و ستم کرنا اس انداز میں کہ اس کی ہڈی توڑ دینا، اس پر زخم لگا دینا، اس قسم کی مار جائز نہیں۔ ہلکی پھلکی جو مار ہے جو صرف اس کی اصلاح کرے، اس حد تک جائز ہے، لیکن مارنے کا حکم پھر بھی نہیں ہے۔ اگر ان ساری چیزوں سے اور سارے معاملات سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے وہ آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت ہے۔ اگر ہم آقا علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں، آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں تو یہ جو لڑائی جھگڑا اس کی نوبت نہیں آتی۔ اور پھر ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دیکھیں شوہر بیچارہ سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اگر ایک خواہش اگر بندہ بیوی کی پوری نہ کر سکے، مثلا وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے، اگر بندہ نہ کر سکے تو وہ پتہ آگے سے کیا جواب دیتی ہے کہ میں نے آج تک اس سے کوئی بلائی دیکھی نہیں، اس سے مجھے آج تک کوئی سکھ ملا ہی نہیں، اور اس وجہ سے میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے دوزخ کے اندر عورتوں کی کثرت دیکھی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ خواتین اپنے خامند کی ناشکری کرتی ہے، یعنی وہ خامند جو ان کی ساری ڈیمانڈ، ان کے سارے مطالبات پورے کرتا ہے، اگر ایک مطالبہ، ایک خواہش مالی کمی کی وجہ سے نہ پورا کر سکے تو اس نے پہلے جو کچھ بھی کیا تھا وہ سب کیے درے پر پانی پھر جاتا ہے، یعنی اس قدر وہ ناشکری پر اتر آتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری رفیقہ، ہماری جو بیوی ہے وہ رفیقہ حیات ہی بنے، رفیقہ مطالبات نہ بنے، تو ایک ہی راستہ ہے ہمارے سامنے، وہ ہے دین اسلام کی تعلیمات کا۔ دیکھیں خواہش سب کے اندر ہوتی ہے، سہولتیں ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ ملے، لیکن عورت کو چاہیے کہ اپنا جو خامند ہے اس کی مالی حیثیت بھی دیکھے۔ ہاں اس مالی حیثیت میں اگر وہ عورت کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اگر اس کے حقوق پورے کر رہا ہے، اس کی بنیادی ضروریات میں وہ کمی کجی کوتاہی نہیں ہونے دے رہا، اگر پھر وہ اپنی بیوی کی بے تکی خواہشات کو، مطالبات کو پورا نہیں کرتا تو پھر خامد گناہگار نہیں۔ اس لیے کہ دین اسلام نے جو یہ کہا کہ اس کے بنیادی حقوق پورے کرے، اگر بنیادی حقوق پورے کر رہے ہیں تو پھر جو بیوی ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنے خامد کی مالی حیثیت کے مطابق ہی مطالبات کرے۔ اور اگر پھر بھی خامد غریب ہے، ضروریات پوری کر رہا ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ اس کو چھوڑے نہ، اس کا ساتھ دے، اس دکھ سکھ کے اندر اس کا ساتھ دے۔ تو دوستان محترم، اگر ان سارے معاملات کو جو گھروں کے اندر ہیں ہم سلجھانا چاہتے ہیں تو راستہ ایک ہی ہے، آقا علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، آقا علیہ السلام کی سیرت پاک، ازواج مطہرات امہات المومنین کی سیرت پاک اور صحابیات کی سیرت پاک۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔